اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی 2 آیات کل ہم نے شروع کی تھیں، جن میں سے ایک آیت تقریباً ہماری مکمل ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ نصیحت کسے کہتے ہیں اس پہ ہم نے مختصراً بات کی تھی۔ آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور یہ جو سینوں میں ہے اس کی شفا ہے۔ تو قرآن مجید دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور دلوں کی بیماریوں کے حوالے سے بھی مختصر سی بات ہم نے کر لی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور ماننے والوں کے لیے رحمت ہے، ایمان لانے والوں کے لیے رحمت ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت تلاوت کی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیجئے کہ جو نزول قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر خوشی منانی ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے، تو اس میں خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں بہت کچھ جمع کرتا ہے جی، پیسہ جمع کرتا ہے، پراپرٹی جمع کرتا ہے، اور کوئی کچھ جمع نہ کر سکے تو وہ سٹیمپ جمع کرنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک شوق ہے انسان کے اندر جمع کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ تم جمع کرتے ہو۔ اگر کوئی جمع کرنا ہے تو قرآن جمع کرو۔ قرآن جمع کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں آپ ایک لائبریری بنائیں اور دنیا بھر کے نسخے اس میں لا کے جمع کر لیں، نہیں، قرآن آپ کے سینے میں جمع ہونا چاہیے۔ قرآن کے الفاظ آپ کو یاد ہوں، ان کے معانی، ان کے مفاہیم آپ کے علم میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اس کے ساتھ جوڑ لیں سے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ایک ویران گھر کی مانند ہے۔ یعنی کچھ نہ کچھ قرآن تو آپ کے پاس جمع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسم کو فنش کرنے لگے ہیں۔ مختصراً میں دہراتا چلوں کہ حروف الہجاء سے ہمارا لسان القرآن کورس شروع ہوا۔ الف با تا ہم نے پڑھے عربی زبان کے حروف الہجاء، 3 بنیادی حرکات پڑھی، علامت سکون کو دیکھا، اور پھر ان کے کمبینیشن سے ہم نے لفظ بنائے۔ الف اور حمزہ کا فرق بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ لفظ جو با معنی تھے انہیں ہم نے کلمہ کہا اور 3 اقسام میں تقسیم کیا، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو ہم نے باقاعدہ پڑھنا شروع کیا۔ اسم کے معنی ہم نے جانے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نام۔ یہ کس کس کا نام ہو سکتا ہے وہ ہمارے سامنے آیا، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی کام کا نام۔ اس میں ضمائر بھی شامل تھے، ہر طرح کے ضمائر۔ اس میں صفات بھی شامل تھیں، ہر طرح کی صفات۔ اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 باتیں جاننا ضروری تھیں، جن میں سے 3 الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی بات تھی اسم کا مذکر یا مؤنث ڈکلیئر کرنا، کیونکہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم یا تو مذکر مؤنث ہوگا، یا اگر مذکر مؤنث نہیں ہوگا تو اس کا استعمال مذکر یا مؤنث کے طور پہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے مؤنث کو تفصیل سے پڑھا۔ مؤنث کی 2 اقسام ہمارے سامنے آئی، حقیقی اور غیر حقیقی۔ غیر حقیقی کی 2 اقسام سامنے آئی، علامتی اور سماعی۔ عدد اسم کا دوسرا پہلو تھا جس کو میں تفصیل سے پڑھا، اور میں دیکھا کہ اردو اور انگریزی کے برعکس عربی میں 3 طرح کا عدد پایا جاتا ہے، واحد، مثنیٰ اور جمع۔
ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ، دو سے زائد کے لیے جمع۔ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ چاہے اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ایک ہی فارمولہ لگتا ہے، آخری حرف کو زبر دے کے الف اور نون زیر نی، یا آخری حرف کو زبر دے کے یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیتے ہیں، دو آوازیں محفوظ کر لیں، آنی عینی۔ جمع کی دو اقسام ہمارے سامنے آئیں، ایک سالم ایک مکسر۔ مکسر جو ود آؤٹ فارمولہ تھی وہ ہمیں یاد کرنی ہی پڑنی تھی، بہت ساری جمع مکسریں ہمیں آتی ہیں، مزید اضافہ انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا اس کلاس میں۔ جمع سالم ہم نے دیکھا کہ یہ فارمولے کے تحت بنتی ہے، لیکن مذکر میں الگ فارمولہ ہے اور مؤنث میں الگ فارمولہ ہے۔ مذکر میں جمع سالم جو ہے یہ صفات کی بنتی ہے عام طور پہ، اور فارمولہ یہ ہے کہ آخری حرف پر پیش لگا کر واو اور نون زبر نا، یا آخری حرف پر زیر لگا کر یا اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں اور دو آوازیں محفوظ کر لیں، اونا اینا۔ جمع سالم مؤنث ہم نے دیکھا کہ صفات کی بھی بنتی ہے اور ہر اس اسم کی بن جاتی ہے جس کے آخر میں گول تا آتی ہے۔ فارمولہ سمپل سا ہے، گول تا کو ہٹایا اور الف اور لمبی تا لگا کر آت کی آواز جو ہے وہ نکال دی۔ اس کے بعد ہم نے وسعت کو پڑھا، اور وسعت سنتے ہی ہمارے سامنے دو لفظ آ گئے، نکرہ اور معرفہ۔ ہمیں اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم نکرہ ہے یا معرفہ تو ہم جملہ نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ جملے کے لیے جو شرائط چاہیے ہوں گی ان میں وسعت کی بڑی اہمیت ہے۔ معرفہ پڑھنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ 7 قسم میں 7 صورتوں میں کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے، جن میں سے 5 ہم نے پڑھی۔ علم، کسی خاص شخص، کسی خاص چیز، کسی خاص جگہ کا نام۔ اسم ضمیر، پرسنل پروناؤنس۔ اسم اشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس۔ اسم موصول، ریلیٹو پروناؤنس، اور الف لام والا اسم۔ پھر الف لام کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ الف لام میں جو حمزہ ہے اور لام ہے ان کے نام ہیں۔ حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس کو اسپیشل بلایا جاتا ہے لام کو پڑھنے کے لیے، صحیح ہے، اور جب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس کو الف کی صورت میں لکھا رہنے دیتے ہیں، اس کی حرکت کو پروناؤنس نہیں کیا جاتا۔ لام کا نام لام تعریف ہم نے دیکھا، اور وہ ساکن ہوتا ہے اس لیے حمزۃ الوصل کو بلایا گیا تھا۔ حق کا خوف وجب غم ہے صورت میں لام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، ورنہ نہیں کیا جاتا۔ اور یہ جو ال ہے یہ انگلش کے آرٹیکل دی کے ایکولنٹ ہوتا ہے، اور جس طرح دی ابھی تک ہمارے لیے مسئلہ رہا ہے تو ال بھی ہمارے لیے مسئلہ ہی رہے گا عربی زبان میں۔ لیکن بہرحال 2 موٹے مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ال سے مراد یا تو کوئی خاص اسپیسیفک چیز مراد ہوگی، اور وہ اسپیسیفک یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو اس کا ذکر پیچھے ہوا ہوگا، یا سننے والا بیان کرنے والا جانتا ہوگا، یا بالکل سامنے موجود ہوگی۔ تو اسپیسیفک سے مراد یہ ہوتا ہے، اور یا دوسرے معنی تھے تمام کا مفہوم جو ہے اس سے ہم لے سکتے ہیں۔ اب ہمارے اسم کے چوتھے اور آخری پہلو کی طرف، اور آج انشاءاللہ تعالی جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم فنشنگ کریں گے اسم کی، اس کو آپ نے اسپیشلی سمجھنا ہے، کیونکہ جو ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں نا یہ صرف عربی زبان میں ہی پایا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، یہ نہ تو اردو میں ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں ہوتا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے آپ نے جنس کو دیکھ لیا، مذکر مؤنث اردو میں بھی تھے انگریزی میں بھی تھے، واحد جمع اردو میں بھی تھے انگریزی میں بھی تھے، عربی میں صرف مثنیٰ ایڈ ہو گیا۔ نکرہ معرفہ اردو میں بھی تھے انگریزی میں بھی تھے یہاں بھی تھے، لیکن اب جو چوتھا پہلو ہم پڑھنے لگے ہیں نا یہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا نہ اردو سے تعلق ہے نہ انگریزی سے تعلق ہے، لیکن اس کی ہیڈنگ سنتے ہی آپ کہیں گے تو ہمیں آتا ہے، ٹھیک؟ تو جیسے ہی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہ تو ہمیں آتا ہے، خیال پیدا ہو، بلکہ سوال نہیں خیال پیدا ہو، تو آپ نے فوراً اس کی نفی کرنی ہے کہ نہیں آپ کو نہیں آتا، کیونکہ جو آپ کو آتا ہے وہ یہ نہیں ہے، اور جو یہ ہے وہ آپ کو نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹاپک ہے جی ہمارا اسم کے حوالے سے آخری، اعراب۔ نیا لفظ نہیں ہے آپ کے لیے، سنا ہوا ہوگا آپ نے اعراب، اور اب تو پتہ نہیں کیا حساب کتاب ہے، مجھے تو نہیں یاد، ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے اردو کے پرچے میں ایک سوال آتا تھا اعراب لگائیے، تو ہم لگا کے آ جاتے تھے۔ کیا لگاتے تھے ہم؟ زیر زبر پیش۔
اچھا ہم نے پڑھا ہے کہ زیر زبر پیش تو حرکات ہیں، تو سوال یہ نہیں ہوتا تھا کہ حرکات لگائیے، سوال ہوتا تھا اعراب لگائیے. تو ہم چونکہ زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہتے تھے، سمجھتے تھے، یا ہماری اردو میں زیر زبر پیش کو ہی اعراب کہا جاتا ہے، تو ہم وہ زیر زبر پیش لگا کر آ جاتے تھے. لیکن نوٹ کر لیجئے گا کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں، اعراب بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے. اوکے جی. تو وہ جو 10 نمبر ہم نے لیے ہوئے ہیں اعراب لگانے والے، وہ اردو کے حساب سے تو ٹھیک لیے ہوئے ہیں لیکن بنتے نہیں ہیں وہ. تو آج ہم سیکھیں گے اسم کا اعراب. تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے اعراب کے حوالے سے کہ اعراب صرف اور صرف عربی کا خاصہ ہے، نہ تو اعراب اردو میں ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں. پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اوکے جی. ہمارے ہاں اردو میں زیر زبر پیش کو اعراب کہہ دیتے ہیں، اور یہ چیز عربی سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. لہٰذا آپ کو ساری زندگی عربی نہیں آتی صرف اس اعراب کی کنفیوژن کی وجہ سے. اس لیے اچھی طرح ذہن سے نکال دیں یہ بات، یا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ حرکات اور چیز ہیں، اعراب اور چیز ہے. اوکے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعراب ہے کیا. اعراب ہے کیا؟ اس کے لیے میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. آپ نے ایک اسم پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے لکھا ہوا، اور وہ ہے محمد. محمد اسم ہے نا، نام ہے نا، اسم ہے. اب اس اسم کے بارے میں آپ 3 باتیں بتا سکتے ہیں نا جو پڑھی ہیں. جنس اور عدد اور وسعت بتا سکتے ہیں نا. جنس کے اعتبار سے اسم محمد کیا ہے؟ مذکر. عدد کے اعتبار سے واحد. وسعت کے اعتبار سے معرفہ. 3 چیزیں پتہ چل گئی. اب ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ محمد اسم کا اعراب جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمد اسم کا اعراب کیا ہے. صحیح. اس وقت نوٹ کر لیں، اس وقت جو محمد میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس وقت اس اسم کا کوئی اعراب نہیں ہے. یہ وداؤٹ اعراب ہے. یہ وداؤٹ اعراب ہے. اب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہوگا. آپ کہیں گے کہاں جی وداؤٹ اعراب ہے؟ دیکھیں اس میں پیش بھی لگی ہوئی ہے، زبر بھی لگی ہوئی ہے، زبر بھی لگی ہے، تو اعراب تو لگا ہوا ہے اس پہ؟ نہیں، حرکات لگی ہوئی ہیں اس پہ. اس کا اعراب شو نہیں ہو رہا اس وقت. فالو کر رہے ہیں؟ یہ بات بہت اہم ہے. یہ زیر زبر پیش کو اعراب کے ساتھ مکس نہیں کرنا، ورنہ نوٹ کر لیں کاپی پہ کہ عربی نہیں آئے گی. عربی سیکھنی ہے تو حرکات کو بالکل ایک طرف کریں اور اعراب کو بالکل ایک طرف کریں. اب محمد اس میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا، 3 پہلو ہمارے سامنے اس کے کلیئر ہو گئے، جنس، عدد، وسعت. لیکن ابھی اس کا اعراب ہمیں کلیئر نہیں ہوا، نہ اس وقت اس کا اعراب ہمیں پتہ چل رہا ہے. لیکن محمد اسم جب بھی عربی عبارت میں استعمال ہوگا نا تو اعراب کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے؟ اعراب کے ساتھ استعمال ہوگا. اب اعراب کے ساتھ استعمال ہوگا کیسا ہوگا؟ میں اس کے لیے 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ دیکھیں محمد اسم کی فنیشنگ ہو گئی ہے. فنیشنگ ہوگی نا؟ فنیشنگ فالو کر رہے ہیں نا؟ فنیشنگ کسے کہتے ہیں؟ کچھ کمی تھی نا، کچھ کمی تھی نا، اب وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ نے کلمہ طیب میں محمد اسم کو اس صورت میں پڑھا یا لکھا ہوا دیکھا. اس کے بعد جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا، اس میں تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ.
وہاں بھی اسم محمد استعمال ہوا لیکن ایک اور سٹائل میں آپ کے سامنے آیا. اب یہاں بھی محمد اسم فنیشنگ کے ساتھ ہے. پھر آپ نے جب درود شریف پڑھا تو درود شریف کا پہلا جملہ تھا اللہم صلی علی محمد. یہاں آپ نے محمد اسم کی ایک اور شکل دیکھی. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا نا کہ وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں, وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں, یہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں. محمدن اسم محمد اعراب کے ساتھ استعمال ہوا ہے, فنیشنگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. پہلی شکل جو تھی اس کی یہ وداؤٹ اعراب تھی. اب تین شکلیں جو ہیں یہ اس کی اعراب والی شکلیں ہیں, یعنی فنیشنگ والی شکلیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں شکلوں میں اس محمد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. دیکھیں آپ نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے نا, اور محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد کے معنی محمد ہی کی ہے نا. کلمہ شہادت میں جو آپ نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی, تو محمد کے معنی محمد ہی رہے. جب آپ نے تیسرے فقرے میں دعا پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد, تو ترجمہ کیا کیا, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو اس محمد کے معنی میں تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوئی, لیکن اس محمد کا اعراب بدل گیا, اسے کہیں گے اس محمد کا اعراب بدل گیا. اب یہ اچھی طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اعراب جو ہے نا یہ اردو میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اردو میں دیکھیں میں محمد اسم یوز کر رہا ہوں تین جملوں میں, تو محمد ہی بول رہا ہوں نا. انگلش میں تین جملوں میں محمد اسم استعمال کروں گا تو محمد ہی بولوں گا نا. عربی میں جب میں محمد کو استعمال کروں گا تو ان تین شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں استعمال کروں گا. کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, یہ بات ہے آگے کی. لیکن اس وقت آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم جو ہے نا, کوئی بھی اسم, وہ تین فارمز میں استعمال ہوگا. گویا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ اسم کی تین فارمز ہیں. اس سے پہلے آپ نے ورب کی فارمز پڑھی ہوئی ہیں نا. ورب کی تین فارمز ہوتی ہیں نا عام طور پہ, صحیح ہے. ڈو کی سنائیں ذرا فارمز, ڈو, ڈیڈ, ڈن. گو کی, تو ورب کی تین فارمز یاد کر لی تھی نا آپ نے. پہلے بتائیں فارمز یاد کی تھی یا پہلے جملے بنانے شروع کر دیے تھے؟ پہلے فارمز یاد کی تھی. جب فارمز آپ کو یاد ہو گئی پھر آپ کو بتایا گیا کہ پہلی فارم یہاں لگنی ہے, سیکنڈ فارم یہاں لگنی ہے, تھرڈ فارم یہاں لگنی ہے. ایسی ہے نا. تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پہلے ہر اسم کی, جو ہم نے اسم پڑھا ہے اس کی تین فارم سمجھ لیتے ہیں کیسے آتی ہیں, صحیح. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فرسٹ فارم کہاں استعمال ہونی ہے, سیکنڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے, تھرڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے. میں کلوز کرتا ہوں. اعراب جب بھی آپ عربی کلاس میں سنیں اعراب لفظ, تو آپ کا ذہن زیر زبر پیش کی طرف نہیں جانا چاہیے. صحیح جائے گا, آخری دن بھی جا رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے, لیکن جانا نہیں چاہیے. اعراب سنتے ہی زیر زبر پیش آپ نے ذہن سے ہٹا دینے. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اسم کی تین فارمز. اگر اسم کے اعراب کی بات ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اسم کی تین فارمز, ٹھیک, تین فارمز. دیکھیں جی, پہلی فارم فرسٹ فارم, دوسری فارم سیکنڈ فارم,
تیسری فارم، تھرڈ فارم. یہ جو پہلی فارم ہے نا اسم کی، جو پہلی فارم بنتی ہے، اس کو عربی گرامر میں نام دیا جاتا ہے حالت رفع. یعنی فرسٹ فارم کا نام ہے حالت رفع. رفع کہتے ہیں اسے، اصل میں رفع ہے یہ، لیکن آپ کو اجازت دی جاتی ہے آپ رفع بول سکتے ہیں یہاں پہ، حالت رفع. اوکے جی. فرسٹ فارم عربی میں کیا ہوتی ہے؟ حالت رفع. حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ فارم. بس اتنا ہی آپ نے سمجھنا ہے، اس سے زیادہ سمجھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ کس کی فرسٹ فارم؟ اسم کی فرسٹ فارم. اسم کی فرسٹ فارم کو حالت رفع کہتے ہیں. اوکے جی. اسم کی سیکنڈ فارم کو حالت نصب کہتے ہیں. آپ اسے نصب کہہ سکتے ہیں. سیکنڈ فارم کیا کہلاتی ہے؟ حالت نصب. اعراب ہم نے کہا ہے، اعراب اسم کی فارمز کے نام ہے. اعراب کیا ہے؟ اسم کی فارمز ہے. ٹھیک ہے. اسم کی فرسٹ فارم جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ حالت رفع. سیکنڈ فارم حالت نصب. تھرڈ فارم اب میں بتانے لگا ہوں. تھرڈ فارم جو ہے وہ کہلائے گی حالت جر. حالت جر. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین فارمز ہیں. فارمز یہ تین اسم کی ہیں. اسم کا اعراب پڑھ رہے ہیں نا. اسم کی تین فارمز ہوتی ہیں اعراب کے اعتبار سے، اور اس کو آپ نے کسی کے ساتھ میچ نہیں کرنا. میچ کیونکہ یہ نہ اردو میں ہے نہ انگریزی میں، کیسے ہم میچ کر سکتے ہیں؟ جب ہے ہی نہیں، ایک چیز ہی نہیں ہے کسی دوسری زبان میں، تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ فالو کر رہے ہیں نا. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ اسم کا اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ اسم کی تین فارمز، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ. فرسٹ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع. سیکنڈ فارم کو حالت نصب. تھرڈ فارم کو حالت جر. جی اب جگہ بدل لی، مجھے نام بھول گئے. ایسے بیٹھتے ہو؟ پہلے آگے پیچھے بیٹھتے ہو نا؟ ہاں بس وہ مجھے نام بھول گئے. پہلے عبداللہ ہے کہ دوسرے عبد الرحمان ہے. عبداللہ، عبد الرحمان. دیکھا نا جی. عبد الرحمان. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر کیا ہے؟ شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اسم کی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ فارم. ثاقب، حالت جر کیا ہوتی ہے؟ کس کی؟ بس اتنا چاہیے آپ سے، اور کچھ نہیں چاہیے. اوکے جی. اچھا، اب فرسٹ فارم میں یا حالت رفع میں جو اسم موجود ہوتا ہے نا، جو اسم فرسٹ فارم میں یا حالت رفع میں موجود ہوتا ہے نا، اس اسم کا نام ہوتا ہے، اس اسم کو کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. یہ کیا ہے؟ مرفوع. رفع سے مرفوع. ٹھیک ہے. سیکنڈ فارم میں جو اسم موجود ہوگا نا، اسے کہیں گے یہ منصوب ہے. یہ منصوب ہے اسم. تھرڈ فارم میں جو اسم ہوگا نا، اسے کہا جائے گا یہ اسم مجرور ہے. تو یہ اب اسم کے نام ہو گئے فارم میں ہونے کے اعتبار سے. حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین فارمز کے نام تھے، مرفوع، منصوب، مجرور. اسم کے نام ہیں فارمز میں ہونے کے اعتبار سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع اسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو فرسٹ فارم میں ہو وہ مرفوع کہلاتا ہے. منصوب اسم کون سا ہوتا ہے جی؟ جو سیکنڈ فارم میں ہو. مجرور اسم کون سا ہوتا ہے پراسر؟ جو تھرڈ فارم میں ہو. تھرڈ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ حالت جر. سیکنڈ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ آپ ہاں حالت نصب. فرسٹ فارم کو حالت رفع. میرا خیال بات سمجھ میں آ گئی ہے. پھر دہرائیں اس کو، جب 3-4 دفعہ دہرائیں گے بات پکی ہو جائے گی.
اعراب کیا ہے؟ پہلا سوال پیدا ہوا، اعراب کیا ہے؟ اعراب سنتے ہی آپ کو پتہ چلا کہ اسم کی 3 فارمز ہیں. اعراب اسم کی 3 فارمز ہے. اعراب سے مراد اسم کی 3 فارمز ہیں. کون کون سی فارم؟ فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم. فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے، سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے، تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے. اسم جب فرسٹ فارم میں ہوتا ہے تو کہلاتا ہے مرفوع، جب سیکنڈ فارم میں ہوتا ہے تو کہلاتا ہے منصوب، جب تھرڈ فارم میں ہوتا ہے تو مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو محمد اسم ہے نا، محمد، اس وقت یہ اسم وداؤٹ فارم ہے، وداؤٹ فارم ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. اوکے جی. جب اس کو ہم فرسٹ فارم میں لکھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا محمدن. محمدن اسم کی فرسٹ فارم ہے، مرفوع ہے. محمدن اسم کی سیکنڈ فارم ہے، منصوب ہے. محمدن اسم کی تھرڈ فارم ہے یعنی مجرور ہے. آپ کو ایک بات تو الحمدللہ پتہ چل گئی کہ کلمہ طیب میں اسم محمد مرفوع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. کلمہ شہادت میں اسم محمد منصوب استعمال ہوا ہے. درود شریف میں اسم محمد مجرور استعمال ہوا ہے. یہ پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا؟ یہ پتا چل گیا نا. اب انشاءاللہ تعالی مزید آگے جائیں گے تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کلمہ طیبہ میں مرفوع کیوں استعمال ہوا ہے، کلمہ شہادت میں منصوب کیوں استعمال ہوا ہے، درود شریف میں مجرور کیوں استعمال ہوا ہے. یہ بعد میں پتا چلے گا. پہلا کام ہم نے اسم کی 3 فارمز بنانی، پہچاننی شروع کر دی ہے. اوکے جی. اب ایک بات مجھے بتا دیں کہ اسم محمد جو ہے یہ واحد ہے نا، مذکر ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ریزلٹ ایک نکال لیں کہ جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا، جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا، کیا کہا میں نے؟ جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا اس کی فنیشنگ، اس کی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ فارم آپ نے اسی پیٹرن پہ بنانی ہے. یہ پیٹ فارمولا ہو گیا. جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا، صحیح، میں آپ سے پوچھوں اس اسم کی 3 فارمز بولیں تو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم واحد مذکر ہے. اگر ہے تو آپ نے اسی پیٹرن پہ 3 فارمز بول دینی ہے. پیٹرن کیا ہے؟ یعنی آخری حرف پہ 2 پیش فرسٹ فارم میں، آخری حرف پہ 2 زبر سیکنڈ فارم میں، آخری حرف پہ 2 زیر تھرڈ فارم میں. سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر ہوگی بات؟ تو شروع کرتے ہیں. باقی جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا. جی واحد اور مذکر دونوں، یعنی واحد مذکر دونوں کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے. نکرہ معرفہ والی بات نہیں ہے بس. ٹھیک ہو گیا جی. آپ سے شروع کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے زید، میں آپ سے کہوں زید لفظ جو ہے اس کا اعراب کیا ہے اس وقت؟ آپ کہیں گے اس کا اعراب اس وقت کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی اعراب نہیں ہے. لیکن جب آپ عبارت میں استعمال کریں گے نا تو کسی نہ کسی اعراب کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی کسی نہ کسی فارم میں استعمال کریں گے اس کو. اب زید واحد مذکر ہے تو آپ کو پتا چل گیا کہ واحد مذکر اسم کا اعراب آپ نے کیسے بیان کرنا ہوتا ہے. تو زید کا 3 فارم میں اعراب بول دیں. زیدن، زیدن، زیدن. ماشاءاللہ. پہلے آپ کو زید کے بارے میں 3 چیزیں پتا تھیں. اس کے زید مذکر ہے، زید واحد ہے، زید معرف ہے. اب آپ کو زید کا اعراب بھی بتانا آ گیا کہ زید مرفوع جب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے، زید جب منصوب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے، زید جب مجرور ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے. ابھی آپ بس جو میں آپ کو کروا رہا ہوں نا اسے ہی کریں. ابھی جو ذہن میں اور سوالات خیالات آ رہے ہیں نا ان کو سائڈ پہ کرتے جائیں. سائڈ جیسے کوئی سوال ہے پڑھے کر دیں اس کو. ابھی بس اسے فالو کریں پھر سمجھ میں آئے گی، ورنہ اعراب آپ کو کنفیوز کرے گا. میں آپ کو بتا دوں
ٹھیک ہے جی, ریڈی, پکی بات ہے. علی, علی لفظ ہے, علی کا کوئی اعراب ہے اس وقت؟ نہیں ہے. اعراب آپ نے اچھا دیکھنا کیسے ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. فنیشنگ اگر ہوئی ہوئی ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا اب اعراب کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی فنیشنگ ہی اعراب ہے اسم کی. علی وداؤٹ اعراب ہے. اچھا جی, یہ واحد ہے, مذکر ہے, ویری گڈ. تو واحد مذکر کا اعراب کیسے بولتے ہیں؟ تین فارمز میں, علیٌ, علیًا, علیٌ. پہلی فارم میں دو پیش کے ساتھ, سیکنڈ فارم میں دو زبر کے ساتھ, تھرڈ فارم میں دو زیر کے ساتھ. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, تیار ہیں جی آپ؟ قلم میں بول رہا ہوں, قلم, قلم کا کوئی اعراب بول رہا ہوں میں؟ قلم, نہیں نا, کوئی اعراب نہیں ہے. قلم کیا ہے؟ واحد مذکر ہے, ہے پکی بات ہے, سوچ لو. نہیں ہے نا, ہاں ایویں جلدی کرتے ہو تم. ہاں کیا ہے؟ جمع مذکر ہے, ہاں مثنی مذکر ہے. کیا ہے قلم؟ کیا ہے بیٹا قلم؟ کیا ہے؟ واحد ہے, مذکر ہے, تو اتنی دیر کیوں لگائی ہے؟ قلم کا اعراب بول دو. ماشاء اللہ جی. لیجیے واحد مذکر اسم میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, آپ نے سب کا اعراب ایک دفعہ بول دینا ہے جی. کتاب, کتاب واحد اور مذکر, بس ٹھیک ہے. اب آپ نے واحد مذکر اسم بولنا ہے. کتابن, کتابن, کتاب. ایکسیلنٹ جی. بیت, دار, ٹھیک ہے جی. استاذ جی. بیت گھر, ٹھیک ہے, کیونکہ واحد مذکر ہی بول رہا ہوں نا میں نے کہا میں نے واحد مذکر بولنا ہے. وہ ایک بیچ میں ایسا بول دوں گا نا جو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا جی. مسلم, دوبارہ. کافر, کافر, ترتیب سے ہی بولو. کافر فرسٹ فارم کیا؟ فرسٹ فارم کافرن, سیکنڈ فارم, سیکنڈ فارم کافرن, تھرڈ فارم, وہ تو فرسٹ فارم تھی. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ فارم. ہاں دوبارہ بولو اب تینوں فارمز. ہاں پہلے دو پیش, دوسری دفعہ دو زبر, تیسری دفعہ دو زیر. کافرن, کافرن, کافرین جی. مشرک, ہاں ترتیب ذرا صحیح رکھنی ہے. مشرکن, مشرکن, مشرکن. منافق, مجاہد, مومن, حسن, ماشاء اللہ جی. باب, ویری گڈ جی جناب. آپ کے لیے لفظ ہے, آپ کے لیے لفظ ہے کرسی, ویری گڈ. آپ کے لیے لفظ ہے مسجد, ویری گڈ. آپ کے لیے لفظ ہے انف, انف, ویری گڈ. کلیئر ہو رہی ہے جی بات؟ پکی بات ہے, بالکل کلیئر, کوئی مشکل تو نہیں نا. واحد مذکر اسم کا اعراب آپ کو بنانا آ گیا. واحد مذکر اسم کی فنیشنگ کرنی آ گئی آپ کو. کیسے کرتے ہیں؟ آخری حرف پہ دو پیش لگا کر فنیشنگ کر دیتے ہیں اس کی پہلی فارم میں. دوسری فارم میں آخری حرف پہ دو زبر لگا کر فنیشنگ کر دیتے ہیں. اور تیسری فارم میں آخری حرف پر دو زیر لگا کر فنیشنگ کر دیتے ہیں. لکھتے وقت بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے دو زبر لگانی ہے نا آخری حرف پر, تو اینڈ پہ ایک الف لکھنا ہے.
اینڈ پہ ایک الف لکھنا ہے. یہ رول ہے, یہ رول ہے. اوکے جی, کلیئر, ماشاءاللہ. لیں جی, آپ کو واحد مذکر اسم کا اعراب بتانا آ گیا. اب میں پھر ذرا ریوائز کر لوں تاکہ آپ کو اعراب پکا ہو جائے. اعراب پکا ہو گیا تو آگے عربی ختم بس. کیونکہ اعراب اور ضمائر اگر آپ کو آ جائے نا تو آپ کو 90% قرآن سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. اعراب اور ضمائر یہ ذہن میں رکھیں. اور اعراب میں ہی کنفیوز کر دیا جاتا ہے شروع سے اسٹوڈنٹ کو. وہ زیر زبر پیش کو اعراب سمجھتا رہتا ہے ساری زندگی, اس لیے کنفیوز ہوتا رہتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی, اب میں پھر آپ سے سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کا اعراب پکا ہو جائے. جی, پہلا سوال, اعراب اردو اور انگریزی میں بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, صرف عربی میں ہوتا ہے. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا 3 لفظ آنے چاہیے؟ اسم کی 3 فارمز, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. فرسٹ فارم کو کیا کہیں گے؟ حالت رفع. سیکنڈ فارم کو, تھرڈ فارم کو. اسم جب فرسٹ فارم میں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع. سیکنڈ فارم میں ہوگا تو منصوب. تھرڈ فارم میں ہوگا تو مجرور. اعراب اصل میں اسم کی فنیشنگ کا نام ہے. اعراب اصل میں اسم کی فنیشنگ کا نام. اور تینوں فارمز میں اسم کے میننگز نہیں بدلتے. یہ ایک ایکسٹرا بات ذہن میں رکھیے گا. زید چاہے زیدن ہو, چاہے زیدن ہو, چاہے زیدن ہو, ترجمہ زید کا زید ہی ہوگا. کتاب چاہے کتابن ہو, چاہے کتابن ہو, چاہے کتابن ہو, کتاب کا ترجمہ کتاب ہی ہوگا. اوکے جی. واحد مذکر اسم کا اعراب کس طرح آتا ہے آپ سے پوچھا جائے تو؟ آخری حرف پر, فرسٹ فارم میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ, سیکنڈ فارم میں, تھرڈ فارم میں. یاد ہو گیا؟ اب ہم نے ایک ایک کر کے نا سارے نمبرز پورے کرنے ہیں. واحد مذکر اوکے ہو گیا. اب ہم چل رہے ہیں واحد مؤنث کی طرف. واحد مؤنث اسم کی طرف. اور اشارہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا دار لفظ سے. ٹھیک ہے, دار مؤنث ہے نا, تو دار کا اعراب بھی آپ نے اسی طرح بولا جس طرح مذکر کا بولا. سمجھ آ گئی؟ تو ریزلٹ یہ نکلا کہ اگر اسم مؤنث بھی ہو نا واحد, تو بھی اسی طرح اعراب بولنا ہے جس طرح مذکر کا بولا تھا. اوکے جی. دار, جی دار, دارن, دارن, دارن. بنت, 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 بنتن, بنتن, بنتن. اخت, شاباش. امن, امن, امن. یعنی جب آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا جائے نا عربی زبان میں اور اس کے آخر میں کچھ نہ بولا جائے تو آپ سمجھ لیا کریں گے اسے وداؤٹ اعراب بولا جا رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ صحیح ہے, اس طرح سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی, عین, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. ید, ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. اذن, اذن, کان کو کہتے ہیں اذن. عربی زبان میں کان کو کہتے ہیں اذن. صحیح پڑھو, صحیح پڑھو. اذن, ہاں, اذنن, 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 اذنن. ٹھیک ہے جی. جی جناب. بقرہ, بقرۃن, بقرۃن, بقرۃن. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن مجید میں آپ کے سامنے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃن. تو آپ کو فوراً پتہ چل گیا منصوب استعمال ہوا ہے.
ٹھیک ہے, پہلے آپ کو نہیں پتا تھا. ہاں گڈ سر, یہیں سے میں اب بتانے لگا ہوں. نوٹ کر لیں کہ رول ہے نا کہ جب بھی آپ نے آخر میں دو زبر ڈالنے ہیں نا, اسم کے آخر میں دو زبر ڈالنے ہیں تو ایک الف لکھنا ہے. جب بھی اسم کے آخری حرف پہ آپ نے دو زبر ڈالنے ہیں تو اینڈ پہ کیا لکھنا ہے, ایک الف ایڈیشن لکھنا ہے. دو صورتوں میں آپ نے صرف دو زبر ڈالنے ہیں, الف نہیں لکھنا. دو صورتوں میں. بات سمجھ میں آئی ہے کیا کہا میں نے؟ قاعدہ ہے, رول سمجھ لیں. رول ہے جب بھی آپ نے حالت نصب یعنی منصوب اسم لکھنا ہے نا, واحد مذکر یا مؤنث, تو دو زبر ہی لکھتے ہیں نا آخری حرف پہ. تو جب بھی دو زبر آپ لکھیں گے نا آخری حرف پہ تو اینڈ پہ ایک الف بھی لکھا کرنا ہے. یہ رول ہے. سوائے دو صورتوں میں, سوائے دو کنڈیشنز میں. نمبر ایک کنڈیشن یہ کہ اس اسم کے آخر میں گولتا ہو تو پھر دو زبر ہی لکھنے ہیں, الف نہیں لکھنا. ٹھیک ہے, اس لیے قرآن مجید میں آپ کو بقرۃً ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا, الف کے ساتھ لکھا ہوا نہیں ملے گا. ایک صورت تو یہ ہوگی. دوسری صورت, جب بھی آپ کا کوئی اسم ان دو حروف پر ختم ہو, یعنی اینڈ پہ یہ دو حروف اکٹھے آئیں, ان دو کسی اسم کے آخر میں یہ دو حروف اکٹھے آئے. ٹھیک ہے, بولتے وقت تو آپ نے دو زبر بولنی ہے, لیکن لکھتے وقت ان دونوں قسم کے الفاظ میں آپ نے اینڈ پہ الف نہیں لکھنا ہے. دونوں کی ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. جیسے دیکھیں جی, آپ کے سامنے اسم آیا جنہ. جنہ کا اعراب بولیں, جنتن, جنتن, جنتن. ٹھیک ہے نا. اب جب لکھیں گے جنتن, جنتن, بس کیونکہ گولتا تھی تو گولتا کے اوپر صرف دو زبر ڈالیں گے, اینڈ پہ الف نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور جنتن, ایک تو یہ بتا دی صورت. اب دوسری صورت بتا رہا ہوں. ایک لفظ ہے سما. سما آسمان کو کہتے ہیں نا. سما کا اعراب بولیں, سما ان, سما ان, سما ان. ٹھیک ہے. اب لکھنے لگے ہیں اس کو, تو سما ان, سما ان, دو زبر ڈالنے ہیں, صرف الف نہیں ڈالنا. کیوں؟ اس لیے کہ اینڈ پہ دیکھیں الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں نا. کلیئر. اور مجرور لکھتے ہوئے سما ان. تو میں نے پہلے سیشن میں آپ کو واحد مذکر مؤنث اسم کا اعراب سکھا دیا آپ کو, پھر ہم دہراتے ہیں اس بات کو. ہاں جی, اعراب سنتے ہی, جس طرح جنس سنتے ہی دو لفظ آپ کے ذہن میں آئے تھے نا, کیا مذکر مؤنث. اعراب سنتے ہی تین لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے فوراً. کیا آئیں گے؟ فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. فرسٹ فارم کو کیا کہتے ہیں؟ حالت رفع. سیکنڈ فارم کو نصب. تھرڈ فارم کو, جب اسم فرسٹ فارم میں ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. سیکنڈ فارم میں ہوتا ہے تو منصوب. تھرڈ فارم میں ہوتا ہے تو مجرور. واحد مذکر اور مؤنث اسم فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ فارم میں کیسے بولا اور لکھا جاتا ہے؟ یہ سوال نیکسٹ ہوگا. کیا جواب ہوگا؟ فرسٹ فارم میں آخری حرف پہ دو پیش, سیکنڈ فارم میں آخری حرف پہ دو زبر, تھرڈ فارم میں آخری حرف پہ دو زیر بولے جاتے ہیں. لکھتے وقت سیکنڈ فارم میں دو زبر کے بعد ایک الف بھی لکھا جاتا ہے, سوائے دو طرح کے اسما کے. سوائے دو طرح کے اسما. پہلی قسم وہ ہے جس کے آخر میں گولتا ہے, اور دوسری قسم وہ ہے جس کے آخر میں الف اور حمزہ ہے. چائے کے بعد میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا واحد مذکر مؤنث اسم کے اعراب کے حوالے سے. اس پوائنٹ کے حوالے سے اگر آپ پاس ہو گئے تو آپ اعراب میں پاس ہیں انشاءاللہ تعالی, ورنہ ٹھیک ہے, ورنہ انشاءاللہ تعالی چائے کا. جی, تو چائے کا اعراب بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے. جی, چائے مرفوع ہے کہ منصوب ہے, مجرور ہے, تو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک,
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ شکریہ جی۔ قرآن کی تعلیم آپ دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، یا قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سکھاتے ہیں، تو دیکھیں انعام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ کسی نے جرات کر کے پوچھا تھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا تھا ہاں میں بھی جنت میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ جو حرکتیں ہماری، جو حالات ہمارے ہیں، ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ ہم تو زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتے زمین پہ، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ یہاں بھی اس کا اظہار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت ہی ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت ڈائریکٹ حاصل کرنے کا طریقہ، اور پھر اس کے فرشتوں اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، اور مخلوقات میں دو مخلوقات کو آپ نے خاص طور پہ مینشن فرمایا، حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں، یہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اوپن پلیٹ فارم ہے جی، اوپن پلیٹ فارم ہے، سیکھیں، یہاں آئیں، اللہ کی رحمت کے ڈائریکٹ جو ہے وہ امیدوار بنے، یا پھر جو اس کے فرشتے ہیں اور اس کی مخلوقات ان کی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعراب، اعراب اسم کی فنیشنگ ہے۔ جن سنتے ہی آپ کے ذہن میں مذکر مؤنث دو لفظ آئے تھے، عدد سنتے ہی واحد مثنیٰ جمع تین لفظ آئے، وسعت سنتے ہی معرفہ نکرہ دو لفظ آئے، اعراب سنتے ہی، اسم کا اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں تین لفظ آنے چاہیے، یعنی اسم کے حوالے سے مرفوع منصوب مجرور، مرفوع منصوب مجرور، یہ اعراب کے اعتبار سے اسم کے تین نام ہیں۔ یہ مرفوع منصوب مجرور کیا ہے؟ یہ اسم کی تین حالتوں میں ہونے کے حساب سے ان کے نام ہیں، کیونکہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، جنہیں فارمز کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں۔ فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے، سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے، تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے۔ فرسٹ فارم میں پایا جانے والا اسم مرفوع ہوتا ہے، سیکنڈ فارم میں منصوب ہوتا ہے، تھرڈ فارم میں مجرور ہوتا ہے۔ واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، فرسٹ فارم میں آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، سیکنڈ فارم میں آخری حرف پر دو زبر کے ساتھ مرفوع بولا جاتا ہے، لیکن لکھتے وقت ایک الف بھی ایڈ کیا جاتا ہے، سوائے دو صورتوں کے، الا یہ کہ اس کے آخر میں گولتا ہو یا الف اور حمزہ اکٹھے ہوں، پھر اینڈ پہ الف نہیں ڈالا جائے گا۔ اور تھرڈ فارم میں آخری حرف پر دو زیر جو ہیں وہ بولی اور لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کے ساتھ رینڈملی کچھ واحد مذکر مؤنث اسم بولتا ہوں وداؤٹ اعراب، آپ نے ان کا اعراب، ان کی تینوں فارمز بولنی ہے۔ اوکے جی؟ جی کون بولے گا سب سے پہلے؟ ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ جی نام کیا آپ کا؟ حذیفہ، ماشاءاللہ۔ حذیفہ آپ مجھے بتاؤ، دعا ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، دعا کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر۔ اس کا عدد بتا سکتے ہیں؟ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے؟ واحد، واحد نہیں، واحد۔ مجھے یہ بتا سکتے ہیں معرفہ یا نکرہ؟ ایکسیلنٹ۔ اس وقت اس کا کوئی اعراب ہے؟ نہیں۔ جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا نا، جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا تو اب آپ اس کا اعراب بتا سکتے ہیں مجھے۔ اس کی تینوں فارمز بتائیں کیا ہوں گی؟ ماشاءاللہ، بولی انہوں نے بالکل صحیح۔
اب سیکنڈ فارم میں مجھے بتائیے جب آپ اس آخری اور پہ دو زبر لکھیں گے تو اینڈ پہ الف ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے. ماشاءاللہ 100% مارکس ہو گیا آپ کا. کانسیپٹ کلیئر نا؟ بس اتنا ریکوائرڈ ہے جی آپ سے. اس طرح چلیں گے تو سیکھیں گے. اگر آپ آگے کی سوچ رہے ہوں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں ساتھ ساتھ چلیں. انشاءاللہ آپ کو اس لیول میں لے کے جاؤں گا کہ یہیں بورڈ پہ قرآن کی آیات لکھی ہوں گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوں گی. آپ نہ انہیں صرف سمجھ رہے ہوں گے بلکہ گرامیٹیکلی انالائز بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. جی ثاقب. مذکر نہیں, میں نے کوئی نہیں بتایا ایسا. میں نے کوئی بھی نہیں بتایا ایسی, میں نے بات ہی نہیں کی. کب کی ہے میں نے بتایا؟ میں نے بتایا تھا سما کا لفظ جو ہے نا, سما کا لفظ نہیں. آپ یہ بات کریں گے تو نہیں کوئی الف مونس نہیں ہے. کنفیوز نہ ہو, نہ کریں. سما تو مونس ہے, سمائی ہونے کی وجہ سے مونس ہے. وہ جو 5 لفظ لکھے تھے وہ تو اس میں تھا نا سما. علامتی مونس سما نہیں ہے. کلیئر ہوگی نا بات؟ جی اب آپ سے پوچھوں. جی آپ مجھے بتائیے کہ ایک لفظ ہے عربی زبان کا جز. جز سمجھتے ہیں نا؟ جز جو کہتے ہیں, جز پارٹ, جس کی جمع اجزاء آتی ہے. جز کا لفظ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. ماشاءاللہ. واحد ہے مثنی جمع ہے؟ واحد ہے. معرفہ ہے نکرہ ہے؟ نکرہ. ماشاءاللہ. یہ آپ صرف کمپیریزن کریں اپنا. 4 دن پہلے آپ کو یہ چیزیں پتہ تھی تو آج آپ یہ بتا رہے ہیں, اور قرآن کا لفظ ہے جز. ٹھیک. اب جز کا کوئی اعراب ہے؟ کوئی اعراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہے کہ جی لگا تو ہوا ہے پیش اور سکون لگا تو ہوا ہے اعراب, آپ کہیں گے نہیں یہ اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ حرکات لگی ہوئی ہیں اس میں. اوکے جی. اب اس کی اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز ہی ہونی ہے, چوتھی ہو نہیں سکتی کوئی. ٹھیک ہے, تو 3 فارمز ہی آپ نے بولنی ہے. واحد اس میں تو اس کی 3 فارمز کیسے بولی جائیں گی؟ جز ان, جز ان, جز ان. اب جب آپ نے سیکنڈ فارم میں اس کو لکھنا ہے 2 زبر کے ساتھ تو مجھے بتائیے اینڈ پہ الف ڈالیں گے یا نہیں؟ نہیں آئے گا. نہیں آئے گا. تسلی سے فیصلہ کر لیں, اینڈ پہ الف آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. نہیں میں نہیں نہیں یہ چیز نہ میں نے کہا نا زیادہ ٹیکنیکل نہیں سوچنا. آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے جز کے آخر میں یہ دونوں حرف ہیں کیوں جی؟ نہیں ہے نا. اگر یہ دونوں ہوتے تو آپ الف نہ ڈالتے, جیسے یہاں نہیں ڈالا کیونکہ آخر میں دونوں ہی تھے. اب آخر میں دونوں ہیں نہیں ہے تو الف ڈالیں گے. دونوں اکٹھے ہونے چاہیے. یہ تو شرط ہی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہو. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں نے تو کہا یا تو اینڈ پہ گولتا ہو یا اینڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہو. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. جی فاروق. عربی زبان میں سو کہتے ہیں برائی کو. سو برائی. ٹھیک ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ واحد ہے مثنی جمع ہے؟ نکرہ ہے معرفہ؟ نکرہ. ویری گڈ. ورنہ آپ دیکھیں آپ اپنا سوچیں گے نا برائی نکرہ, نہیں برائی نکرہ تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کنفیوز ہوں گے خام خواہ. بس آپ دیکھیں معرفہ کی اقسام میں فٹ نہیں بیٹھ رہا. کوئی اعراب ہے؟ نہیں ہے. بول دیں اعراب. ماشاءاللہ. جب سیکنڈ فارم میں 2 زبر لکھوں گا تو الف ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا؟ بالکل ڈالوں گا. تو قرآن مجید میں سوئن چیک کیجئے گا ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. لاسٹ ورڈ. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد عبید عمیر. جی جی عمیر. عربی میں ایک لفظ ہے جزا. جزا سمجھتے ہیں نا؟ بدلہ. ایکسیلنٹ. واحد مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. واحد ہے مثنی جمع ہے؟ معرفہ ہے نکرہ ہے؟
ایکسیلنٹ. کوئی اعراب ہے جزا کا؟ بول دیں اعراب. ایکسیلنٹ. اب جب میں اسے سیکنڈ فارم میں لکھوں گا جزاء دو زبر کے ساتھ تو اینڈ پہ الف ڈالوں گا؟ نہیں ڈالوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ الف اور حمزہ اکٹھے آ گئے. ماشاءاللہ, بس کلیئر ہو گیا کنسپٹ. کوئی کنفیوژن کسی کو ہے تو کر لے ابھی کلیئر. جی ہاں وہ بتاؤ ابھی اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے؟ نہیں نا, ابھی بہت چیزیں, اعراب بھی ختم نہیں ہوا. ٹھیک کلیئر جی. تو واحد اسم مذکر مؤنث کا اعراب آپ کو کلیئر الحمدللہ ہو گیا. اوکے جی. اب میں واحد اسم کی ایک ایگزامپل رکھ کے تو باقی مٹا رہا ہوں. واحد اسم کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مثنیٰ. عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں. مثنیٰ, مثنیٰ مذکر پہلے لے لیتے ہیں. اچھا جی, قلم کا مثنیٰ, قلم مذکر ہے نا, تو قلم کا مثنیٰ کیا بنایا تھا ہم نے؟ ایکسیلنٹ. دو بنائے تھے نا, ایک بنایا تھا کلامانی اور ایک بنایا تھا کلامینی. ٹھیک ہے. اب نوٹ کریں کہ کلامانی اور کلامینی اسم کی فنیشنگ ہوئی ہے نا, ہوئی ہے نا, ہوئی ہے نا یار. وہاں پر دال پہ کچھ نہیں تھا تو فنیشنگ نہیں ہوئی تھی. اس کی فنیشنگ ہوئی ہے, ہوئی ہے نا, فنیشنگ ہوئی ہے. تو مثنیٰ اسم کا اعراب ہمیں آٹومیٹکلی مل گیا. وہ جو کلامانی ہم نے بنایا تھا نا, وہ اس کا مرفوع ہونا تھا, حالت رفع تھی, فرسٹ فارم تھی. اور جو کلامینی بنایا تھا نا, وہ اس کی سیکنڈ فارم تھی. ٹھہر تو جائیں. ٹھیک ہے. یعنی مثنیٰ جس میں ہمیں آوازیں آئی تھی, میں نے کہا تھا نا آوازیں سنبھال لیں, وہ اس لیے کہا تھا. تو مثنیٰ میں آنی آواز جو ہے نا وہ مرفوع کو ریپرزینٹ کرے گی. ٹھیک. اور عینی آواز منصوب کو کرے گی. اب رہ گی مجرور, تو جو منصوب ہے نا وہی اس کی مجرور بھی ہوگی. تو اس کا اعراب تو سب سے آسان تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ورب کی فارمز پڑھتے ہیں نا. آپ نے کہا جی ڈو, ڈڈ, ڈن. اگر میں آپ سے کہوں جی ہیلپ کی 3 فارمز بتائیں, آپ کہیں گے جی ہیلپ, ہیلپڈ اور ہیلپ. دونوں ہیلپڈ نہیں ہے نا, تو یہ اس طرح کا ورب ہے, ایک قسم کا ورب نہیں ہے لیکن اس ٹائپ سمجھانے کے لیے. تو مثنیٰ کا اعراب جو ہم نے 2 شکلیں بنائی تھی, بنا بنایا اعراب مل گیا. آنی آواز بتائے گی کہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک مرفوع دیکھا ہے پیش کو. یہاں آپ کو زیر مرفوع نظر آ رہی ہے, تو اس لیے آپ نے زیر نہیں دیکھنی, آپ نے وہ ساؤنڈ سنبھالنی ہے. آنی, آپ نے وہ ساؤنڈ سنبھالنی ہے. اینی. اوکے. تو واحد اسم کا اعراب تو 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ آیا. مثنیٰ کا اعراب کس طرح آیا؟ 2 آوازوں کے ساتھ, مرفوع آنی, منصوب اور مجرور اینی. آنی اینی, آنی اینی, آنی اینی, آنی اینی. کلیئر ہو گیا؟ تو اس پہ ہم کیا بات کریں؟ سمپل میں آپ کے سامنے لفظ بول دیتا ہوں, کہتا ہوں جی اس کی 3 فارمز بولتے ہیں. مثنیٰ بنا کے اس کی 3 فارمز بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کتاب واحد ہے, اس کا مثنیٰ بنا کے 3 فارمز بول دیں. شاباش. کتابانی مرفوع, کتابینی منصوب, کتابینی مجرور. مسلم فرسٹ فارم,
سیکنڈ فارم مسلمینی، تھرڈ فارم مومن، فرسٹ فارم مومنائنی، سیکنڈ فارم مومنینی، تھرڈ فارم منافق، منافقانی، منافقینی، منافقین مشرک، مشرکانی، مشرکین، مشرکین ایکسلنٹ، تینوں بولنی ہے اپنے فارم. ابرار صاحب کافر، کافرانی، کافرینی، کافرین آنی مثنیٰ پہچان اور مرفوع بھی پہچان لیا. عینی مثنیٰ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا جس طرح آپ ہیلپڈ پہچان لیتے ہیں کہ آئی ہیلپڈ ہم، کون سی فارم ہے؟ سیکنڈ. آئی واز ہیلپڈ بائی ہم، تھرڈ فارم. پہچان لیا نا. ویسے ہیلپ لکھا ہو تو آپ کہیں گے جی سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے، تھرڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ایگزیکٹ جملے میں پہچان لیتے ہیں. اچھا یہاں پاسٹ انڈیفینٹ ہے تو سیکنڈ فارم ہے، یہاں پر پیسو وائس استعمال ہوا ہے تو تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے. یہ پھر آگے کی بات ہے. چلا مثنیٰ مذکر اعراب کور. اب مثنیٰ مؤنث کی طرف آ جائیں. جنہ کا مثنیٰ ہم نے کیا بنایا تھا؟ جنتانی اور جنتینی. جس طرح مذکر تھا اسی طرح یہ جنتانی مرفوع، جنتینی منصوب اور جنتینی ہی مجرور. اوکے جی، کلیئر جی. مسلمہ مرفوع، منصوب، مجرور. کافرہ مرفوع، ٹھیک ہے کلیئر جی. دار، دار دارانی مرفوع، دارینی منصوب، دارینی مجرور. فالو کلیئر، کوئی مشکل نہیں تھا. مثنیٰ بنا بنا اعراب مل گیا ہمیں. واحد کلیئر ہو گیا، مثنیٰ کلیئر ہو گیا. یعنی جو بھی اسم ہے نا، جو بھی اسم آپ نے پڑھا ہے اس کا اپنا اعراب ہے. سب کا اعراب ملتا جلتا نہیں ہوگا، سب کی فارمز ملتی جلتی نہیں ہوگی. ہاں کچھ کی ملتی جلتی ہو سکتی ہیں، وہ دیکھیں گے کس کی ملتی ہیں. تو آپ کو واحد اسم کا اعراب بتانا آ گیا. آپ سے پوچھا جاتا ہے ثاقب واحد اسم کا اعراب کیسے شو کیا جاتا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ فارمز تین سب کی ہوتی ہیں. ہاں ہاں، پہلی فارم میں اس کے آخری حرف پہ دو پیش لگتے ہیں، سیکنڈ فارم میں دو زبر لگتے ہیں اور ایک الف لکھا جاتا ہے سوائے دو صورتوں کے، اور تیسری فارم میں دو زیر لگتے ہیں. مثنیٰ اسم کو مرفوع کیسے لکھتے ہیں، بولتے ہیں؟ دو اس میں ہوتی ہے، مطلب کہ وہ اگر کوئی کلم آنی ہے تو آنی کا ساؤنڈ مرفوع، آنی مرفوع ساؤنڈ ہے، عینی منصوب بھی ساؤنڈ ہے اور مجرور بھی ساؤنڈ. ماشاءاللہ بس کلیئر. اوکے جی کلیئر جناب. اب جمع کی طرف آتے ہیں. تین ہی نمبر ہے نا، واحد مثنیٰ جمع. مذکر مؤنث تو ہم بیچ میں کر رہے ہیں. جمع، اچھا جمع تھی دو، ایک تھی سالم اور ایک تھی مکسر. پہلے سالم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جمع سالم مذکر کو. جمع سالم مذکر مسلم کی بنائی تھی نا ہم نے صفت کی، کیا بنی تھی؟ مسلمون، مسلمین. فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے، ہوئی ہوئی ہے نا. تو یہ مرفوع تھا. مسلمین یہ منصوب تھا. تو وہاں جو جمع سالم کی ہم نے دو آوازیں نکالی تھی نا، اونا اینا، وہ ایکچولی ان کا اعراب ہی تھا. اونا مرفوع، اینا منصوب اور مجرور بھی ساتھ. مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک. منافق، منافقون، فرسٹ فارم منافقین، منافقین، منافقین. ایکسیلنٹ. اس آوازوں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے کہ کہیں ایسے کہیں جی مسلمون،
کہ پیش نو جو ساؤنڈ ہے وہی رہنے دینی ہے. مسلمونا مسلمینا اور اسے کہیں گے مسلمینی نہیں, وہی رہے گا. جو بنا لیے وہ تو ہمیں بنے بنائے مل گئے. جی فاروق, کافر فرسٹ فارم, تھرڈ فارم کافرین. ابرار صاحب, مجاہد فرسٹ فارم, دوسری جو ہے مجاہدین اور تیسری مجاہدین. لیں جی آپ نے عراب سیکھ لیا آپ نے تو ماشاءاللہ. جمع سالم مذکر ہو گیا, جمع سالم مؤنث. مسلمہ کی بنائی تھی نا, مسلمہ کی ہم نے بنائی تھی مسلمات, یہی بنائی تھی نا, ایک ہی بنائی تھی. فنیشنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی نا, اس کی کرنی ہے فنیشنگ. ٹھیک ہے نا, پتہ چل رہا ہے نا فنیشنگ. جن کی فنیشنگ ہوئی ہے سمجھے ان کا اعراب بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس وقت, لیکن میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا تھا. آپ کے ذہن میں سوال آیا تھا نا کہ جب یہ دو بنا رہے ہیں کہ کلمانی اور کلمینی کیا فرق ہے, تو میں نے کہا تھا یہ انشاءاللہ آپ چوتھی چیز پڑھیں گے نا اس میں کلیئر ہو جائے گا. تو اس وقت میں آپ کو بتاتا کہ اس کا اعراب ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب اس کی فنیشنگ نہیں ہوئی تو اس کی فنیشنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کی فنیشنگ. اچھا, اب اس کی فنیشنگ کیسے کرنی ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں, بہت اہم ہے. یہ ایسا اسم ہے جس میں ساؤنڈ بھی آ رہی ہے, آت کی ساؤنڈ نکالی ہے نا, لیکن ساؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہے. اونا اینا کمپلیٹ ساؤنڈز تھی نا, آنی اینی کمپلیٹ ساؤنڈز تھیں. یہ آت کی ساؤنڈ انکمپلیٹ ہے. یہ کمپلیٹ اس وقت ہوگی جب اس کے آخر میں کچھ لگے گا. تو اس کے ساتھ اسپیشل کیس ہے کہ یہ جو آت کی آواز آ رہی ہے نا, آت کی آواز, اس آت کو آپ دو پیش لگا کے آتن کر دیں, مسلماتن. ٹھیک ہے, اور منصوب اور مجرور میں دو زیریں لگا کے آتن کی آواز کمپلیٹ کر دیں, مسلماتن مسلماتن. آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کہ یہاں پر دو زبریں آنی چاہیے تھی, تو آپ کے ذہن سے تو عربی نہیں بنی نا. ٹھیک ہے نا, اس کی میں نے ریزن آپ کو بتا دی ہے, کیونکہ ساؤنڈ تھی اور ساؤنڈ جتنے والے بھی تھے, ساؤنڈ والے جتنے بھی تھے, ان میں دو ساؤنڈز ہی آ رہی تھی. تو یہاں بھی وہی پیٹرن فالو کیا گیا کہ ساؤنڈز دو ہی رکھی گئی, لیکن ساؤنڈ کمپلیٹ اس میں اس طریقے سے کی گئی, آتن اور آتن, آتن آتن, مسلماتن مسلماتن مسلماتن. کافرہ کافراتن تن تن. ٹھیک ہے, مومنات ایکسیلنٹ. طالبات سماوات, ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں سماواتن اور سماوات نہیں ملے گا آپ کو. آیات بینات, جمع سالم اعراب پکا ہو گیا. کیا رہ گیا؟ جمع مکسر. آج جمع مکسر بھی سمجھ لیں. جمع مکسر مذکر, جس طرح آپ نے واحد اسم کا اعراب بولا ہے نا, واحد اسم کا کیسے بولا ہے؟ دو پیش دو زبر دو زیر. جمع مکسر کا بھی اسی طرح بولنا ہے. ٹھیک ہے, مثلا ابواب, ابوابن, ابوابن اور ابوابن, دو پیش دو زبر اور ایک الف. وہی پیٹرن جو کہا ہے واحد کی طرح, ابوابن. تو واحد اور جمع مکسر کا اعراب ایک ہی طریقے سے آ گیا. اقلام,
اقلام. جی فروخ. اقلام ایکسیلنٹ, ٹھیک ہو گیا جی. آپ کو میں کہتا ہوں کہ اشجار, آپ کو کہتا ہوں قلوب, قلوبن, قلوبن, قلوبن. دروس, ہاں تو بالکل اسی طرح آپ مؤنث کی ایگزامپل کرتے ہیں. یہ مذکر کی ایگزامپل آ گئی نا. اب جمع سالم, جمع مکسر مذکر کے بعد جمع مکسر مؤنث, اس کی ایگزامپل میں اوپر دے دیتا ہوں یہاں. وہی رول جس طرح واحد اسم کی سچویشن تھی نا مذکر مؤنث کی, اسی طرح جمع مکسر کا اعراب بھی آئے گا. مثلا نساء لفظ ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, نساء, ٹھیک ہے, جمع مکسر ہے یہ مؤنث کی, تو اعراب بولیں اس کا نساء, نساء اور نساء, نساء, نساء. الف لکھو اس لیے کہ الف اور حمزہ اکٹھا آ گیا, نساء. اوکے, سمجھ آ گئی. واحد, مثنی, جمع, جمع سالم, جمع مکسر, مذکر مؤنث, سب کا اعراب آپ کو آ گیا. یعنی نمبر کا اعراب بھی آپ نے دیکھ لیا, نمبر کے اعتبار سے, عدد کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا. اس میں کچھ معرفہ بھی ہیں, کچھ نکرہ بھی ہیں, وہ آپ نے دیکھ لی ہے. مزید کچھ انشاءاللہ تعالی آگے باتیں کریں گے. لیکن اب میں آپ کو ذرا بتاؤں, آپ نے کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے, تو آپ نے اسے کیا جواب دینا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے, آپ نے اسے کہنا ٹھیک ہے. اچھا, یہ زیادہ دیر نہیں رکھنا, وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر بہت مار پڑے گی آپ کو, آپ کا اعراب بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو ہاتھ دیا نا, یقین مانے یہ اعراب سمجھانے کے لیے دیا ہے. یہ ہاتھ ہے, کتنی انگلیاں؟ 4 انگلیاں, 1 انگوٹھا ہے, ٹھیک ہے جی, 4 انگلیاں 1 انگوٹھا. انگوٹھا 1 ہے نا, 1 کیا ہوتا ہے؟ واحد. یہ واحد ہے, یہ واحد ہے. یہ انگوٹھا ریپریزنٹ کرے گا واحد مذکر مؤنث کو, واحد مذکر مؤنث کو ریپریزنٹ کرے گا. اوکے, سمجھ آ گئی. یہ شہادت والی انگلی ریپریزنٹ کرے گی مثنی مذکر مؤنث کو. اسی طرح چل رہے ہیں ہم, واحد مثنی مذکر مؤنث. یہ والی انگلی ریپریزنٹ کرے گی جمع سالم مذکر کو, صرف جمع سالم مذکر کو, کیونکہ جمع سالم مذکر کا الگ اعراب ہے. یہ انگلی ریپریزنٹ کرے گی جمع سالم مؤنث کو, جمع سالم مؤنث کا الگ اعراب ہے. یہ بچ گئی, یہ ریپریزنٹ کرے گی جمع مکسر کو, ٹھیک ہے نا. تو 5 آپ کی انگلیاں انگوٹھے سمیت, اور 5 ہی کیٹیگریز آئی ہیں اسم کی, ایسے ہی ہے نا. ہاں جی, انگوٹھا کسے بتائے گا؟ واحد مذکر مؤنث. شہادت کی انگلی مثنی مذکر مؤنث. یہ درمیان والی جمع سالم مذکر, اس سے اگلی اور چیچی جمع مکسر مذکر مؤنث. تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے, آپ نے ایسے کر کے نا, تو ایسے کر لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں نے کیا کیا, میں نے 2 کو ملا دیا. کن کو ملایا؟ واحد کو اور چیچی کو, انگوٹھے اور چیچی کو. یعنی یہ واحد اور جمع مکسر, ان دونوں کے اعراب سیم ہے, سیم ہی ہے نا. 2 پیش 2 زبر 2 زیر, 2 پیش 2 زبر 2 زیر, 2 پیش 2 زبر 2 زیر, ٹھیک ہے نا. باقی آنی اینی, اونا اینا, آتن آتن, ٹھیک ہے جی.
ہاں جی اعراب کسے کہتے ہیں؟ فوراً. اب فوراً ٹھیک ہے, فوراً اسے نہیں سمجھ آئے گا لیکن آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اعراب بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ 5 چیزیں دی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. ان دونوں کا اعراب سیم آتا ہے, 2 پیش 2 زبر 2 زیر. ان کا ساؤنڈز کے ساتھ آ رہا ہے. آنی آئینی, اونا اینا, آتن آتے. نو اعراب ہم نے کہا ہی اسے ہے کہ آپ فارم بدلتی ہے, میننگز نہیں بدلتے. اعراب سے پہلے نہیں, اصل میں جو میننگز چینج ہو گئے نا, ہمارا عام طور پہ ذہن میں یہ کانسیپٹ ہے کہ زیر زبر پیش چینج ہوتی ہے نا تو میننگز بدل جاتے ہیں, یہ کانسیپٹ ہمیں آ رہا ہے. لیکن اعراب, اسم کے اعراب میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کب میننگ چینج ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا آگے, تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا. اوکے جی, اچھا جی جی جی. سوری, آنی آنی آئینی, ہاں آنی آئینی اونا اینا, جی 3 فارمز ہوگی نا. نہیں کوشچن بتائیں مجھے, کھل کے بتائیں. پیچھے جو آپ نے بتایا تھا وہ آنی اور اینا وہ فارمز کے لیے یا اس میں کوئی ڈفرنس تھا؟ نہیں, آپ 2 آوازیں بول رہے ہیں سر میں, ایک آپ بول رہے ہیں آنی اور ایک اینا بول رہے ہیں. آنی کے ساتھ اینی بول رہے ہیں یا تو سر وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے شروع میں یہ بتایا تھا جب مطلب یہاں جو سائنک کے بتایا تھا کہ مطلب اس کو یہ ہو رہا ہے یہ اس کا کوئی اور کانسیپٹ بھی تھا اسی کے لیے تھا. نہیں وہ اسی کے لیے تھا صرف, ہاں وہ اسی کے لیے, نہیں وہ اسی کے لیے تھا کنسیپٹ. نہ اوکے جی. اچھا جی, اب ایک آخری بات اگر میں کوشچن شاید یہ ہے کہ وہ جو پہلے لگا رہے تھے نا, وہ جو عدد سے بنا رہے تھے, وہاں سے جمع بنا رہے تھے, مسنا جمع بنا رہے تھے, وہ بھی وہ اسی سے بن رہا تھا نا. نہیں میرا خیال کلیئر ہوگی بات آپ کی, اسی سے بن رہا تھا. ہاں صحیح ہے, میں امید ہے کلیئر ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی ایسی بات نہیں. اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس قابل ہیں, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے لکھا ہوا آتا ہے, 30ویں پارے کی سورت آپ پڑھنی شروع کرتے ہیں کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں کیا رہ گیا ہے؟ نہیں پہچان لیا آپ نے, چاروں اعتبارات سے پہچان لیا آپ, چاروں اعتبارات سے. چاروں کون کون سے؟ جنس, عدد, وسعت, اعراب. اب سب کچھ آ گیا کیونکہ قرآن میں تو اعراب کے ساتھ ہی ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, اینی آواز مثنیٰ کی, مثنیٰ پہچان لیا. اور جب مثنیٰ پہچان لیا تو آپ اس کے واحد پہ پہنچ جائیں گے, وہ ہے عین. عین آنکھ ہوتی ہے, وہ مؤنث ہوتی ہے, مؤنث بھی پتہ چل گیا. عینی آواز منصوب بھی ہوتی ہے, مجرور بھی ہوتی ہے. ابھی آپ یہاں پر ہینگ کریں گے کہ یہ یا منصوب ہے یا مجرور ہے, کیونکہ ہیلپ نہیں ہے نا. وہ ایگزیکٹ انشاءاللہ تعالیٰ جب سینٹینس بن جائے گا اس میں اس کو بھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ مرفوع نہیں ہے یہ. اوکے جی, مرفوع نہیں ہے, یہ منصوب ہے یا مجرور ہے. اور نکرہ ہے. لسانن, آپ نے دیکھا آخری حرف پر 2 زبریں آئی ہیں, اور 2 زبریں جو ہیں یا تو واحد اسم کے آخر میں آتی ہیں سیکنڈ فارم میں, یا جمع مکسر اسم کے آخر میں آتی ہیں. تو 2 زبر والا لفظ الف کے ساتھ یا تو واحد ہوگا یا جمع مکسر ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے لسان کہتے ہیں ایک زبان کو ہے, تو یہ واحد ہی ہے. اور مذکر ہے, نکرہ ہے, اور منصوب استعمال ہوا ہے, اور الف لکھا ہوا ہے, دیکھ لیں ساتھ, کیونکہ 2 زبر کے بعد الف لکھا ہوتا ہے. شفتینی آپ نے پہچان لیا جی, عینی کی آواز ہے, اور عینی کی آواز میں جب بھی تا لگی ہوتی ہے نا تو یہ تا گولتا ہوتی ہے ایکچولی. شفا
اصل میں یہ تھا واحد شفا. شفا شفا کہتے ہیں ہونٹ کو, ایک ہونٹ شفا کہلاتا ہے. تو شفا تانی شفا تینی, تو یہ منصوب یا مجرور فارم ہے, مؤنث ہے اور نکرہ ہے. ٹھیک ہے, تو پہچان ہونی شروع ہو گئی. اب انشاءاللہ جب نماز میں آپ سنیں گے نا تو کوشش کیجیے گا ذرا لفظوں پہ تھوڑا سا توجہ دینے کی. انشاءاللہ تعالی اذان کر لیں پھر بات کرتے ہیں آگے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ. آپ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المنافقون پڑھنی شروع کی. وہاں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے اذا جاءک المنافقون. ٹھیک ہے, چاروں چیزیں بتا سکتے ہیں نا. اسم کو پہچان رہے ہیں نا ہم, کبھی تو اسم کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہم. ہاں جی, المنافقون معرفہ کیسے پہچانا؟ معرفہ ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. فرو اونا جمع سالم مذکر کی آواز ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو جمع بھی پتہ چل گیا, مذکر بھی پتہ چل گیا, اور تیسری چوتھی چیز یہ بھی پتہ چل گئی کہ اونا کی آواز مرفوع آواز ہوتی ہے. تو چاروں چیزیں پتہ چل گئی. اذا جاءک المنافقون, اب آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا کافی سارے منافقوں کی بات ہو رہی ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. ہاں جی, المنافقین اسم. اوکے جی, کس آواز کے ساتھ آ رہا ہے؟ اینا. اینا آواز جمع سالم مذکر کی ہوتی ہے. جمع بھی پتہ چل گیا, مذکر بھی پتہ چل گیا, اور منصوب ہے یا مجرور ہے؟ اینا دو میں ہی آتی ہے نا. اوکے جی, آگے کاذبون. اونا الف لام نہیں لگا ہوا تو نکرہ ہے نا, اور جمع سالم مذکر مرفوع. تو پہلا سٹیپ ذہن میں رکھیے گا یہ ہوگا کہ آپ لفظوں پہ کہیں رکیں گے فوراً, اور جو پڑھا ہوا ہے وہ اپلائی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ تعالی منڈے سے جب ہم جملے کریں گے نا تو پھر اور کھلے گا انشاءاللہ تعالی. صحیح. یہاں کوئی سوال تو نہیں کسی کے ذہن میں اب تک جو پڑھا ہے؟ اگر کوئی سوال ہے تو کلیئر کر لیں. اعراب عام طور پہ نا میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ سے آپ کی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے ہو نا تو آپ سے اعراب کے بارے میں پوچھیں گے. اگر آپ کسے کہتے ہیں تو آپ یہ بتائیں گے نا 3 فارمز, تو وہ نہیں اس کو نہیں کریں گے. وہ اعراب وہی چاہیں گے جو اعراب انہوں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں.
ڈاکٹر صاحب اعراب کو اس طرح سمجھایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اس سے تو بہت اچھی بات ہوگی. مثلا وہ 3 جملے بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں جا رہا تھا, میری گاڑی خراب ہو گئی, میرے دوست نے, ایک دوست نے مجھے لفٹ دی, میں جا رہا تھا, میری گاڑی خراب ہو گئی, ایک دوست نے مجھے لفٹ دی. ٹھیک, اب ان 3 جملوں میں میرا ہی ذکر ہے نا, لیکن کبھی میرا ذکر میں لفظ کے ساتھ ہے, میں جا رہا تھا, کہیں میرا ذکر میری کے ساتھ ہے, کہیں میرا ذکر مجھے کے ساتھ ہے, تینوں میں ذکر میرا ہی ہے. ٹھیک, یعنی ڈاکٹر صاحب اعراب اس طرح سمجھاتے ہیں. اگر آپ کو ان ایگزامپل سے اعراب سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو یہی والا رکھیں. ٹھیک ہے, یعنی وہی حالت ہوگی نا آپ کی, اسم کی ایک حالت ہے, اسم کی ایک فارم ہے. جس طرح جب آپ پروناؤنس پڑھتے ہیں تو پروناؤنس میں آپ کیا کرتے ہیں, آئی نومینیٹو کیس میں بولتے ہیں, مائی پوزیسو کیس میں بولتے ہیں, اور می آبجیکٹو کیس میں بولتے ہیں. تو اعراب کو اگر تھوڑا بہت آپ انگلش کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیس سمجھ لیں بس, کیس یعنی اس کی حالت. اب وہ فرسٹ کیس نومینیٹو کیس کہاں استعمال ہونا ہوتا ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے, تو اس کو پھر سمپل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لسان القرآن کورس میں کہ ان سب چیزوں سے آپ کو ہٹا کے سمپل بتا دی جائے کہ ہر اسم کی 3 فارمز ہوتی ہیں عربی زبان میں. فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے, سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے, تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے. فرسٹ فارم میں ہونے والا اسم مرفوع کہلاتا ہے, سیکنڈ فارم میں منصوب, تھرڈ فارم میں مجرور. واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, مرفوع آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, منصوب آخری حرف پہ 2 زبر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, مجرور آخری حرف پہ 2 زیر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. سیم جمع مکسر. مثنیٰ اسم مرفوع آنی کے آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, منصوب اور مجرور عینی کے آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. جمع سالم مذکر مرفوع اونا کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, جمع منصوب اور مجرور اینا کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. اور جمع سالم مؤنث مرفوع آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, اور منصوب اور مجرور آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. بس آپ اتنا یاد رکھ لیں گے تو آگے انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گی, کیونکہ جملے میں جب ہم سٹارٹ لیں گے نا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جملے میں اسم کی فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے, فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے. کہاں پہ فرسٹ ہونی ہے, کہاں پہ سیکنڈ ہونی ہے, کہاں پہ تھرڈ, جب آپ کو یہ اعراب ہی نہیں پتا ہوگا, فارمز ہی نہیں آتی ہوں گی, تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ تو اس لیے فوکس اس پہ کریں, انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ بار بار اعراب آخری دن تک چلے گا, یہ نہیں کہ اعراب آج پڑھ لیا تو بس ختم ہو گیا. اب اعراب شروع ہے آج اور یہ آخری دن تک اعراب چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی تک دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں, پریشان ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو ابھی بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے. اچھا جی, آخری بات کر کے میں ختم کی طرف آ رہا ہوں. ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ ہاں ہو گیا, بس اس پہ انشاءاللہ کل کریں گے. 26 ہو گیا. یعنی صرف ایک بات بتا دوں کیا کرنا ہے ہم نے کل. ان تمام اسماء میں صرف ایک اسم جو ہے محمد, یہ معرفہ ہے, باقی سارے نکرے ہیں نا, باقی سارے نکرے ہیں, ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ اصل میں ہوگا یہ, میں صرف ایک سمپل سا پوائنٹ بتا دوں, اس کو ہم ریوائز کر لیں گے کل, ورنہ مجھے دوبارہ نہ سارا لکھنا پڑے گا. ہاں سوری, کل نہیں, کل سے مراد نیکسٹ ڈے ہی ہے. نہیں پھر لکھ لوں گا دوبارہ, کیونکہ اس وقت تک بھول چکے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے. بس آپ یہ ذہن میں رکھیں, اعراب جب بھی کوئی پوچھے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ, ٹھیک ہے, کہ اعراب کیا ہوتا ہے, تو آپ نے ایسے کر کے ایسے کر لینا فوراً, ٹھیک ہے. وہ کہیں مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ اسے کہیں تجھے آیا نہیں آیا, مجھے آ گیا الحمدللہ, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.